السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے سیرت کے تعلق سے ہے۔ تو آئیے ادریس علیہ السلام کے نام و نسب، جائے پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ جانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں حرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سڈانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ حرامس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی کے سلسلے میں شامل ہیں۔ آدم اور شیس کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کے 2 مقام پر آیا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمائی، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا، کی وضاحت صحیح حدیثوں میں مذکور معراج کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمین کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ تو ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ اس نے کہا، وہ میرے پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ میں اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ تو اسی طرح امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ تو یہ تھی حضرت ادریس السلام کے سیرت کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔